میرے سوال کے دو پارٹس ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں دین اور مذہب کا تھوڑا سا فرق سمجھا دیجیے، اور یہ کہ دین کیونکہ ایک سسٹم ہے تو اس میں جو علوم ہے یا علوم کا منبع ہے، ہم انہی علوم کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں یا انسان کا بھی کوئی بنایا ہوا علم ہو سکتا ہے اور وہ اس میں کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. سیکنڈلی، ہم قرآن کو کس طریقے سے اس کا علم حاصل کریں یا اس کو سیکھیں کہ مختلف شعبوں کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس میں سے اپنے شعبے کی نالج ایکسٹریکٹ کر کے کوئی اپنے شعبے میں کوئی کمال کا کام کر سکیں. تو اس میں کیا سٹیپس ہونے چاہیے قرآن کو سیکھنے کے؟ اچھا، ایک سوال ان کا یہ ہے کہ دین اور مذہب. دین انسانیت کے پورے سسٹم کو رہنمائی دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، سسٹم دیتا ہے. دین کی بنیاد 3 چیزوں پہ اٹھائی گئی: توحید، رسالت اور آخرت. اس کے اندر پھر سارے قوانین وضع کیے گئے. مذہب عبادات کے مجموعے کا نام ہے. قرآن نے اسلام کو ہمیشہ دین کہا ہے. اگر مذہب ہوتا تو عبادات ہی تک محدود رہتا. جو زندگی کے آپ کے معاملات ہیں، جو حکومت چلانے کے معاملات ہیں، جو سائنسی معاملات ہیں، جو تاریخی معاملات ہیں، پھر ان کا تعلق اس میں نہ ہوتا. تعزیر کے قوانین تک موجود ہیں جو کہ کسی حکمران نے معاشرے پر لاگو کرنی ہوتی ہے. یہ دین ہے. پورے سسٹم انسانی زندگی کے اللہ نے اس میں رکھ چھوڑے. اور مذہب مجموعہ ہے عبادات ہوتا ہے. ہمیں اللہ نے کبھی بھی مذہب اسلام نہیں کہا. اللہ نے فرمایا میں نے آج دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے. یہ ہمیں غور طلب بات ہے. اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. وسیع دائرے میں جو بات ہے وہ دین کی ہے. ایک تو یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. دوسری بات، آپ نے علم کی جستجو اور تحقیق کی بات کی ہے. علیم بالذات صرف پروردگار عالم ہے اور کوئی اپنا ذاتی علم نہیں رکھتا. جس کو جو علم نصیب ہوگا اس کی بنیاد اللہ ہی کی طرف سے ہوگی، مگر اس کا پھیلاؤ آپ ایک ہی بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب میرے آقا نے یہ فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. اب سمجھنے کی بات ہے کہ دین کا علم تو اس وقت صرف مدینہ میں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو دین تو مدینے سے باہر تھا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے دیگر تمام علوم سیکھنے کے لیے اگر تمہیں دور دراز کا بھی سفر اختیار کرنا پڑے تو کرو، کیونکہ علم نافع کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کو خود کو، دیگر انسانوں کو، کسی مخلوق کو جو علوم فائدہ پہنچائیں، ان کی زندگی کو آسان کریں، ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں، ان کی بیماریوں کو دور کریں، ان کی پریشانیوں کو رفع کریں، وہ علوم جہاں سے آپ کو میسر آئیں آپ حاصل کریں. خود آپ دیکھیں کمال کی بات، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ زید، غنیم کی زبان سیکھو کہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکو. اور پھر آپ نے دم فرمایا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 دن میں 3 زبانیں سیکھی. اگر یہ بری بات ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ فرماتے زید کے لیے. تو یہ سارے علوم جو آج انسانیت کے بینیفٹ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، یہ سب کے سب من جانب اللہ ہی ہیں. یہ ساری چیزیں کائنات میں اللہ ہی نے بکھیری ہیں اور انسانوں کو یادداشت اور ٹیلنٹ اللہ ہی نے دیا ہے. ان کو مہلت اور مواقع اللہ ہی عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی عین مرضی کے مطابق ہے. جو کائنات میں جتنے بھی علوم بکھرے ہوئے ہیں اس کا منبع پروردگار عالم کی ذات گرامی ہے. دوسری بات آپ نے قرآن کی ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن حکیم کو
صرف ثواب کی کتاب بنا بیٹھے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے قرآن کے ساتھ۔ حالانکہ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، کتاب حکمت ہے۔ آپ نے ہدایت حاصل کر کے کائنات کی تقدیر کو بدلنا ہے اس کے ذریعے، کیونکہ اس میں اللہ کے ایسے کلیم موجود ہیں جو بہت بڑے ہیں۔ پروردگار عالم نے جب یہ فرمایا کہ کوئی تر و خشک چیز ایسی نہ ہے جس کا تذکرہ میں نے اس میں نہ رکھ چھوڑا ہو، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو کچھ تری میں ہے اور جو کچھ خشکی میں ہے سب اس میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقاضا کرتا ہے ہم سے بے پناہ غور و فکر کا۔ اور میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آپ جتنا قرآن کے نزدیک ہوں گے اتنا اللہ کے نزدیک ہوں گے، اتنا صاحب قرآن کے نزدیک ہوں گے۔ اور آپ پر روز، اگر آپ روز قرآن سے وابستگی رکھیں، روز کوئی نہ کوئی نئے بھید آشکارا ہوں گے اور اللہ آپ کو کوئی خاص روشنی عطا فرمائے گا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور ایسی اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں، نہ بچوں کا ہاتھ پہنچے نہ عورتوں کا، کوئی فال نکالنی ہو یا قسم کھانی ہو تو اٹھا لیں۔ قرآن اس لیے نہیں ہے، قرآن ہدایت کے لیے ہے، قرآن حکمت کے لیے ہے۔ خدارا اس سے محبت کریں، اس کو ریفرنس بک بنائیں، آپ کے سرہانے پڑا ہوا ہو۔ جب آپ کو کوئی دقت آئے آپ دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کے ایک جاننے والے، بہت بڑا نام ہے تاریخ کا، محی الدین ابن عربی المعروف شیخ اکبر، ان کا استدلال قرآن کے بارے میں دیکھیں اور اس کے مطابق قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ وہ ایک بار گھوڑے سے گر گئے تو جو اپنا شاگرد ان کے پاس تھا اس کو بلایا اور فرمایا کہ یار ذرا قرآن تو لے کے آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے گرنے کا ذکر قرآن میں کہاں پہ ہے، میرے گرنے کا ذکر قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے۔ یہ ہے قرآن سے دوستی اور تعلق اور سمجھنا کہ آپ کے کوئی آپ حادثہ دیکھیں، کوئی سائنسی اچیومنٹ دیکھیں، دنیا کی کوئی نئی ڈیولپمنٹ دیکھیں، کوئی انقلاب دیکھیں، پہنچ جائیں قرآن میں، جستجو کریں، کوشش کریں، سیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون سی بات ہے جو قرآن نے کس طرح مینشن کی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک بدقسمتی ہے دنیا میں جب کوئی سائنسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو بعد میں ہمارے لوگ قرآن سے ریفرنس دیتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے اس کو ایسے ایسے، جیسے قرآن اور سائنس ہے، حلوق نور باقی کی، یا اپنا بائبل اور قرآن ہے، سائنس بائبل اور قرآن ہے، وہ بعد میں ہم تذکرے کرتے ہیں کہ یہ چیز قرآن میں ذکر ہے۔ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ جب آپ حامل قرآن ہیں، اللہ نے آپ کو یہ عطا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد یہ کتاب آپ کی کتاب ہے، تو آپ کو دوسروں سے پہلے اس پہ تحقیق و جستجو کرنی ہے اور پھر اس پر کام کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا تعلق قرآن سے قائم ہو گیا۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ انشاءاللہ ہم نے جیلم میں ابھی تعمیر شروع کی ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم قرآن پر ریسرچ کی وہاں ایک ادارہ قائم کر رہے ہیں، اور جس میں جو ممکن ہم سے ہوا ہم اس میں کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ہر لائف کے شعبے میں، تمام شعبہ ہے انسان کے جو بھی ہیں، اس میں قرآن سے ان کو وقت سے پہلے رہنمائی دے۔